أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الأنبياء محمد المصطفى صل على محمد وآل محمد المركب بالياسين والطه وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين النجباء الشرفاء الذي نذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. سب سے پہلے تو آپ سب کی خدمتوں میں گزشتہ دن کے حوالے سے اور سب سے پہلے یقیناً جو سب سے زیادہ سزاوار ہیں ہم سب کی جانب سے امام زمانہ علیہ السلام کی خدمت کر کے اس میں ہدیہ تبلیغ پیش کرتا ہوں، اور پھر آپ سب مومنین کی خدمت میں ہر اس انسان کی، ہر مسلمان کی جس کے دل میں عشق محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، آج کے دن کے حوالے سے بہت بہت مبارکباد. اور یقیناً یہ وہ دن ہے کہ جس میں دعائیں بھی قبول ہوں گی، جو خواہشات ہیں، جو عرضیاں ہیں، جو آپ اپنی بارگاہ میں رکھیں کہ مالک کو قبول و منظور فرمائے گا. میں آپ سب سے ملتمس ہوں، لیکن یہ جملہ سماعت کر کے اس کے بعد جو میں گزارش کر رہا ہوں توجہ دیجیے گا، آپ سب سے ملتمس ہوں کہ جو حق ہے خدا کے کام میں شریک ہونے کا، وہ حق ادا کرتے ہوئے بلند صلوات پڑھ دیجیے محمد اللہم صل علی محمد وآل محمد. اس شخصیت کی کیا تعریف بیان کی جائے، کیا عظمت بیان کی جائے، نہ اپنے انسانی کی وسعت اتنی ہے، نہ فکر کی پرواز اتنی ہے. یقیناً ناقص ہے، یقیناً بہت ہی اس درجے پر ہے کہ جہاں پر اگر کوئی یہ کہہ دیتا ہے کہ تم مسلمان ہو، امت محمدی میں ہو، تو لگتا ہے کہ جیسے یہ زندگی جو ہے اس کا مقصد پورا ہو گیا ہے. اس ہستی سے نسبت، اس ہستی کو ماننا نہیں، اس سے نسبت یہ دل میں فخر پیدا کر دیا ہے، اس منزل پر لے کے جاتی ہے کہ انسان کو انسان کہلانے پر یا خود کو سمجھنے پر خوشی محسوس ہے. تذکرہ اسی ہستی کا کرنا ہے. اور آپ یقیناً مسلمانوں سے تمام جہاں پر بھی مسلمان موجود ہیں ذکر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زبانوں کو معطر کر رہے ہیں، آپ سماعت فرما رہے ہیں. میں بھی کوشش کروں گا کہ اس ہستی کے بارے میں کچھ نہ کچھ اپنے نوجوان تک پہنچانے کی کوشش کروں. یقیناً بزرگ پہلے سے ان چیزوں کو جانتے ہیں، لیکن یہ کہ آج کے دن کے حوالے سے اور ان ہستیوں کے حوالے سے کوئی پیغام بھی پہنچ جائے، تاکہ وہ پیغام دلوں میں سرایت بھی کرے اور صحیح معنوں میں اس جشن کو منانے کا حق ادا کر سکے. پھر ملتمس ہوں کہ بلند آواز میں صلوات پڑھ دیجیے. اللہم صل علی محمد وآل قرآن محمد. مجید یقیناً قصیدہ ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اسی قصیدے کا ایک شعر اور اس شعر کا ایک چھوٹا سا جز، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، سبحان اللہ، کہ ہم نے نہیں خلق کیا، نہیں بھیجا سوائے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا، رحمت للعالمین، عالمین کے لیے رہتی ہے. یہ عالمین اسی طرح سے جس طرح سے الحمدللہ رب العالمین، کہ جہاں جہاں جس عالم میں وہ رب ہے، وہاں وہاں اس عالم میں محمد مصطفیٰ رحمت ہے.
اب کوئی احاطہ کرنا چاہے کہ کتنے عالمین ہیں، کوئی یہ جاننا چاہے کہ عالمین کتنے ہیں، کوئی یہ جاننا چاہے کہ ان کی تعداد کتنی ہے، تو جتنی عالمین کی تعداد بنے گی اتنے ہی عالمین میں رب اور اتنے ہی عالمین میں رسول رحمت۔ بے شک اسی پر توجہ رکھنی ہے۔ یہی چند گزارشات ہیں جو میں کر کے انشاءاللہ آپ سے دعا کا خواست کرتا ہوں۔ الحمدللہ رب العالمین وما ارسلناک اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل پھر معطل کیجیے گا زبان پہ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تو جہاں جہاں عالمین میں وہ رب ہے وہاں وہاں محمد مصطفیٰ رحمت ہے۔ بے شک بتانے کی ضرورت نہیں، عالمین جمع کثیر ہے، اس کا جمع کثیر ہے، واحد کیا ہوگا؟ عالم، ان کے ایک ہو عالم، اور اگر بہت سے ہوں تو عالم۔ جمع کثیر ہے تو جمع کی ترتیب یہ ہے کہ کم از کم 3 یا اس سے زیادہ، یعنی 2 تک جمع شمار نہیں، 2 سے جیسے ہی عدد بڑھتا ہے یعنی 3 ہوتا ہے، اور اس کے بعد جتنا بڑھتا جاتا ہے وہ جمع میں شمار ہوتا ہے۔ یہ بات سمجھ آ گئی؟ اب اگر آپ گنتی کریں کہ کتنے عالم ہیں، تو چونکہ بہت ہی مخصوص قسم کی معلومات ہیں، بہت ہی آپ کہہ لیں کہ اس میں اتنے زیادہ وسعت نہیں ہے معلومات میں، تو ایک عالم جس کو عالم ارواح کہا ہے، ایک وہ عالم ہے۔ میں نے کہا کہ کم از کم 3 ہوں تو جمع ہو جمع، تو میری کوشش ہوگی کہ کم از کم نوجوانوں کو 3 تو بتائے، باقی بات مجھے بھی نہیں۔ تو پہلا عالم ارواح، دوسرا یہ عالم کے جس میں آپ موجود ہیں، یہ پورا نظام شمسی، اس میں جو کچھ ہے، عالم کے معنی کیا ہوتا ہے؟ کائنات، دنیا، جو کچھ، ایک عالم ارواح، ایک عالم کائنات جہاں پر آپ ابھی ہیں، اور ایک عالم جو آنے والا ہے ماشاءاللہ، جس کو قیامت کا عالم ہے۔ تو یہ کم از کم 3 عالم تو ہو گئے نا۔ تو خدا فرما رہا ہے الحمدللہ رب العالمین، اور خدا ہی فرما رہا ہے کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ تو کوئی کسی کے ذہن میں کچھ بھی ہو، کہیں بھی نہ سمجھے، کم از کم ان 3 عالموں میں جیسے اللہ کو رب مانتا ہے ویسے ہی محمد مصطفیٰ کو رحمت ماننا پڑے گا۔ سبحان اللہ۔ باقی عالموں کی بات نہیں ہوئی، تو کم از کم یہ 3، ایک عالم ارواح، ایک جس میں آپ رہ رہے ہیں، اور ایک وہ جس میں آنا ہے۔ عالم ارواح میں بھی رسول کیا تھے؟ رحمت للعالمین۔ یہاں پر بھی آج بھی کیا ہے؟ رحمت للعالمین۔ قیامت رحمت للعالمین۔ خلقت جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود ختمی مطلب فرما رہے ہیں، یہ سامنے آپ کے حدیث لکھی ہوئی، کن تو نبی آدم غیر الماء والطین، میں تب بھی نبی تھا کہ جب آدم ابھی آب و گل کی منزلوں میں تھے، خلقت نہیں ہوئی تھی آدم کی، کن تو نبی میں تب بھی نبی تھا۔ اسی طرح ایک اور حدیث، کسی نے سوال کیا کہ آپ پر نبوت کب واجب ہوتی؟ یہ بڑا عجیب سوال۔ تو ختم مرتبہ خود فرماتے ہیں کہ مجھ پر نبوت تب فرض ہو گئی تھی کہ جب آدم کی خلقت نہیں ہوئی، میں تب بھی نبی تھا۔ تو کیا نبی کا تب نبی ہونا؟ دیکھیں نبی کیا کرتا ہے، یہاں پر تھوڑی سی توجہ چاہیے مجھے آپ کو۔ نبی کا کام کیا ہوتا ہے؟ اللہ جو انبیاء کو بھیجتا ہے وہ کس لیے بھیجتا ہے؟ ہدایت کے لیے بھیجتا ہے، ایسے ہی اسی طرح سے ہے نا، ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 انبیاء بھیجا۔
ہدایت کے لیے اللہ نبی کو بناتا ہے۔ اچھا ایک اور کام کیا ہے، سورہ نساء ہے اس کی 63 آیت ہے، اللہ فرماتا ہے کہ ہم نبیوں کو اسی لیے بھیجتے ہیں کہ لوگ اس کی اللہ کے حکم سے اتباع کریں، اور وہ لوگ کہ جنہوں نے خود پر ظلم کیا، سورہ نساء 63 آیت، وہ لوگ جنہوں نے خود پر ظلم کیا، اگر یہ اے رسول آپ کے پاس آتے اللہ سے معافی مانگتے، استغفار کرتے اور آپ بھی ان کے حق میں مغفرت کی دعا کرتے تو ان کو پتہ چلتا کہ میں کتنا رحیم اور توبہ قبول کرنے والا ہوں۔ یہ قرآن کی آیت کا ترجمہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا، سورہ نساء کے ساتھ۔ کیا اللہ نے رسول کو اس لیے بھیجا تاکہ وہ اللہ کے حکم سے جو لوگ ہیں اس کی اتباع کریں، اور جو گناہ گار رسول کے پاس آئیں، رسول کے پاس گناہ گار آئیں، وہ کیا کریں؟ ایک تو رسول کی بارگاہ میں بیٹھ کے گڑ گڑائیں، استغفار کریں، دوسرا رسول بھی ان کے لیے استغفار کریں، تو اللہ کہتا ہے پھر ان کو پتہ چلتا ہے کہ میں کتنا توبہ قبول کرنے والا ہوں، کتنا رحیم۔ تو اب جو کہتے ہیں کہ رسول نہیں ہیں، اس آیت کا سہارا لیا جا سکتا ہے، یعنی کہ میرے اور آپ کے ساتھ بعد رسول جتنی بھی امت مسلمہ آئی ہے دنیا میں، اس کے لیے تو بہت بڑی زیادتی ہے کہ اس وقت کے گناہ گار کے لیے کتنی بڑی نعمت ہے کہ اس نے خود پہ ظلم کیا، پہنچ جائے بارگاہ رسالت میں، ٹھیک ہے، ذات ختمی مرتبت موجود ہے، کتنی بڑی آسانی ہے، گناہ کیا تو کیا کریں؟ پہنچ جائے رسول کی خدمت، گڑ گڑائے، وہ اتنا رحیم رسول، اتنا کریم رسول، اگر گڑ گڑائے اس کے سامنے تو ایسا نہیں ہوگا کہ رسول اس کے لیے ہاتھ بلند نہ کریں، یقیناً کریں، اور جیسے ہی رسول ہاتھ بلند کریں تو کیسے ہے کہ اللہ رسول کی دعا کو رد کر دینا ممکن نہیں۔ تو یہ کتنی بڑی آسان ہے ان لوگوں کے لیے کہ جن کو یہ موقع ملا کہ وہ خدمت رسول میں پہنچ کر یہ عمل کر سکیں، لیکن میں نے اور آپ نے ایسا کون سا گناہ کیا، ہم سے ایسی کون سی غلطی سرزد ہوئی کہ آج ہمیں یہ موقع میسر ہے؟ کیا ہم گناہ نہیں کر رہے ہیں؟ کیا ہمیں مغفرت کی طلب نہیں ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے کہ اگر مغفرت کی طلب ہے تو کیا کرو؟ رسول کے پاس آؤ، رسول کے پاس آؤ، تو کیا کرو؟ ان سے کہو کہ دعا کرو ہمارے گناہوں کی مغفرت۔ رسول دعا کریں گے تو پتہ چلے گا کہ اللہ کتنا بڑا رحم کرنے والا اور توبہ قبول کرنے والا۔ یا اللہ ہم کدھر جائیں؟ ہم کہاں؟ آج کے دور کا مسلمان، آج کے دور کا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ماننے والا کیا کرے؟ اس وقت تو ذات محمد موجود تھی ظاہر، آج کیا ہوا؟ تو یقیناً یہ سوال جیسے ہی ذہن میں آتا ہے تو کچھ لوگ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اب یہ موقع میسر نہیں، لیکن جیسے میں نے عرض کیا کہ وہ کریم ہے، وہ رحمت للعالمین ہے، تو جیسے الحمدللہ رب العالمین ہمیشہ سے تھا، ہمیشہ رہے گا، گناہ گاروں کے لیے بھی رحمت للعالمین ہمیشہ سے ہونا چاہیے، ہمیشہ رہنا چاہیے۔ اس لیے ختمی مرتبہ نے خود فرمایا کہ جس طرح میری زندگی تمہیں فائدہ دیتی ہے، میری موت بھی تمہیں فائدہ دے گی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، جشن عید میلاد النبی۔ سلامت ہے۔ تو رسول خود فرما رہے ہیں کہ جیسے میری زندگی خیر ہے تمہارے لیے، میری موت بھی خیر ہے، میری موت بھی خیر ہے تمہارے لیے۔ کیا مقصد؟ کہ آج دیکھیں آج کل حج بڑا مہنگا ہے لیکن عمرہ تھوڑا سستا ہے۔ اگر اللہ نے توفیق دی ہے، اللہ نے توفیق دی تو کوشش کریں کہ پہنچے اس در پر، محمد مصطفیٰ کے در پر پہنچے، وہاں پر پہنچے، اپنے گناہوں کا اعتراف کریں اور دست دعا بلند کریں کہ یا حبیب اللہ آپ رحمت للعالمین ہیں، گناہگار آ گیا،
آسی آ گیا، میں نے اپنا کام کر دیا یا رسول اللہ، التماس اور دعا یہ ہے کہ آپ بھی میرے لیے مغفرت کی دعا کریں۔ رسول جب یہ خود فرما رہے ہیں کہ میرا ہونا یا میرا نہ ہونا دونوں سے خیر ہے ظاہر ہے، تو اس خیر سے کیوں لے، لیکن ہو سکتا ہے کہ نہ پہنچا جا سکے، ادھر تک بھی رسائی نہ ہو سکے، پھر کیا کریں؟ یا رسول اللہ اتنے بھی نہیں ہے کہ آپ کے در پہ حاضری دے سکے، آپ کے در پہ حاضری دے سکے، پھر کیا کریں؟ تو یقیناً انہوں نے کہا کہ گھبرانا تب بھی نہیں، میں اس کا بھی مولا ہوں جو ایک وقت پر ہر جگہ پر موجود ہوتا ہے، جس کو ہر کوئی اپنے قریب پاتا ہے، مشکل میں اس کو آواز دیتا ہے، میں اس کا بھی مولا ہوں، جیسے اس کو بلاتے ہو ویسے کوئی محمد مصطفیٰ کو بھی بلا کر دیکھنا، میں بھی تمہاری حاجت روائی کے لیے، تمہاری مشکل کشائی کے لیے تمہارے پاس ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیجیے محمد والے محمد۔ تو جو میں عرض کر رہا تھا جس نقطے کی طرف آپ کی توجہ بتا رہے ہیں، نبی کس لیے آتا ہے؟ ہدایت۔ تیسرا پارہ اس کی سب سے پہلے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، ہم نے رسولوں بعض کو کیا بلندی عطا کی، فضل عطا کی، مرتبہ عطا کی، یعنی سب رسول ایک جیسے نہیں۔ رسول فرما رہے ہیں کہ کن تو نبی ہے، میں نبی تھا، ابھی آدم کہاں تھے؟ منزلوں میں تھے، مجھ پہ نبوت واجب کر دی گئی تھی، یعنی اور آسان کر دوں کہ میں جس دن خلق ہوا میں نبی تھا، میں جس دن خلق ہوا میں نبی کا کام ہدایت ہے۔ رسول آ رہے ہیں آخر میں، آخری نبی ہے نا محمد مصطفیٰ، اور مسلمانوں نے تاریخ دانوں نے لکھنے میں لکھا کہ 23 سال رسول نے کار نبوت انجام دیا۔ کتنے سال؟ 23 سال کار نبوت انجام دیا۔ رسول کہنے کہ میں تب بھی نبی تھا، میں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے 23 سال کار نبوت انجام دیا، تو تعداد ہے کہ نہیں ہے؟ ہم یہ سوچ سکتے ہیں کہ رسول اس وقت نبی تھے لیکن کام نہیں کر رہے تھے، کیسا ہو سکتا ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں اس وقت نبی تھا جب آدم بین الماء والطین ان منزلوں میں تھے، میں تب بھی نبی تھا۔ نبی کا کام ہدایت کرنا، نبی کا کام پیغام پہنچانا، رسول کا کام پیغام پہنچانا۔ رسول خود فرما رہے ہیں میں اس وقت تھا، قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی۔ آپ کہتے ہیں کہ نبی نے 23 سال کار نبوت انجام دیا، تضاد ہے۔ اب اس کو سمجھنا ہے، رسول فرما رہے ہیں کہ میں تب بھی نبی، آدم ابھی، اللہ نبی کو بناتا ہے ہدایت۔ کتنے نبی؟ 1,24,000، ان میں سے اولے نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، جزاک اللہ۔ 1,24,000 اولے العزم، 5 جن کے اوپر 4 بار کتابیں نازل، سب پر نہیں، ٹھیک ہے؟ میں نے اور آپ نے یہ سمجھا کہ جن پر کتابیں نازل ہوئی ہیں وہ اولے العزم ہیں، وہ سب سے بلند 313 ان میں سے رسول ہیں، اور باقی جو ہیں وہ نبی۔ حدیث نبوی خود کہتی ہے کہ میں نبی تھا، یہ نہیں کہا کہ میں رسول تھا، یہ نہیں فرمایا کہ میں اولے العزم تھا، صرف یہ فرمایا کہ میں نبی تھا، میں تب بھی نبی تھا۔ اگر اس ترتیب کو دیکھیں کہ 313 رسول ہیں، اس میں سے 5 اولے العزم ہیں اور 4 پر کتابیں نازل ہوئی، تو قرآن کی وہ آیت تیسرے سپارے میں پہلی آیت کیا کہ ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی۔ تو مجھے اور آپ کو لگتا ہے کہ اس فضیلت کو اس طرح سے بیان کرنا کہ جو 1,24,000 نبی ہیں ان میں سے جب چھڑ کر ان میں سے چن کر کتنے کو رسول کیا؟ 313 کو، ان میں سے 5 کو
اولی العزم بنایا، ان میں سے 4 کو کتابیں دی. یہ کرائٹیریا ٹھہرا کس کا؟ ان کی فضیلت کا. اسی طرح سے یہی فضیلت کا کرائٹیریا ہو گیا نا کہ 1,24,000 میں سے 313 رسول اور 5 اولی العزم اور 4 کو کتاب. یہ بنایا ہم نے اور آپ نے مل کر طے کیا. یہ میرا اور آپ کا بنایا ہوا ہے. یہ میری اور آپ کی سمجھ اور عقل کا نتیجہ ہے کہ ہم نے رسولوں کو فضیلت کے مقام پر اس طرح سے دیکھا. لیکن آئیے ذرا جناب امام جعفر صادق علیہ السلام یہی سوال بارگاہ معصوم میں بہار میں روایت ہے 15ویں جلد کے اندر آپ پڑھ سکتے ہیں. یہی سوال پہلا سوال کہ آپ کے جد کب سے نبی ہیں، کب سے رسول ہیں؟ امام جعفر صادق سے فرمایا، ان کا خود فرمان ہے تو نبی ہے، اس وقت نبی تھا. اچھا تو کر کیا رہے گا؟ اگر اس وقت نبی تھے تو کار نبوت کیا تھا؟ کار نبوت کیا تھا؟ امام فرماتے ہیں اس وقت کار نبوت حضرت محمد مصطفیٰ میرے جد کا یہ تھا کہ یہ 1,24,000 انبیاء کر ہدایت کا کام کر رہے تھے. جس نے جتنی جلدی محمد مصطفیٰ کی نبوت اور ہدایت کو تسلیم کیا، اللہ نے بات کو بات پر بلند کر دیا. یعنی وہ بلند کرنا، فضیلت دینا ہمارے جد کی وجہ سے. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول 1,24,000 پر ابکار نبوت انجام دے رہے تھے. جو جتنی جلدی محمد مصطفیٰ کے مرتبے اور معرفت کو جان لیتا تھا، اللہ تعالیٰ اس کو اتنا بلند کر دیتا تھا. آج سمجھ آئی کہ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، کیوں کہ جس نے محمد مصطفیٰ کو ان کی معرفت کو جلد حاصل کیا، اللہ نے نتیجے میں ان کا مقام بلند کر دیا. اس لیے آج میں اور آپ کہتے ہیں، بڑے فخر سے یہ بیان کرتے ہیں کہ امت محمدی کو یہ فضیلت حاصل ہے کہ جتنی امتیں پہلے گزر چکی ان میں سب سے افضل. اور ہم کہتے ہیں کہ ہماری ہی سب کے اندر انبیاء کے بھی سب ہے. اس بات کی دلیل امام جعفر صادق کہتے ہیں کہ جب رسول ان انبیاء پر کار نبوت انجام دے رہے تھے، اسی طرح مجھ اور آپ کے لیے جس طرح سے کار نبوت انجام دیا، اب جس نے محمد مصطفیٰ کی معرفت حاصل کر لی اور جس مرتبے پر پہنچا، تو کوئی شک نہیں اس بات میں کہ کل انبیاء کی صف سے ہم جیسے بھی کھڑے ہوں. یہ شان نبوت ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، جشن عید میلاد النبی. سمجھ رہے ہیں؟ اس طرح سے اللہ محمد مصطفیٰ کی نسبت انبیاء کو بھی فضیلتیں عطا کی، اور یہ میرے اور آپ کے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہے کہ ہم امت محمدی ہیں. تو اگر اللہ معرفت محمد پر انبیاء کو ایک درجے پر نہیں رکھ سکتا، ایک درجے پر نہیں رکھ سکتا کہ جس کی جتنی معرفت ہوگی اس کو اتنا ہی فضل عطا ہوگا، اس کو اتنی ہی بلندی عطا ہوگی. یہ انبیاء کی بات کر رہا ہے. لیکن جب کلمہ کو اپنے نبی کی زندگی کی روش کو پکڑ کے چلنا شروع کر دے تو کوئی شک نہیں کہ اللہ بندوں پر اپنے اتنا فضل عطا کرے، اتنا فضل عطا کرے. اور کیوں نہ کہوں کہ میں اور آپ جس کلمے کے ساتھ جڑے ہوئے اس میں ایک جزء علی بن بری بنا. یہ معرفت سمجھ رہے ہیں محمد مصطفیٰ. اسی لیے علی نے کہا کہ میں محمد کے عبد میں سے ایک عبد ہوں، میں بندوں میں سے ایک بندہ ہوں. اب سمجھیے اس کو کہ اللہ نے رسولوں کو محمد مصطفیٰ کی معرفت پر
مقام عطا کیا، بلند درجے عطا کیا. وہیں علی کہہ رہا ہے کہ میں رسول کے غلاموں میں سے، عبدوں میں سے ایک عبد ہوں. انبیاء نے بھی معرفت رسول کی وجہ سے درجے پائے، علی نے بھی معرفت رسول کی وجہ سے درجے پائے. لیکن میں قربان جاؤں علی کے کہ علی نے جب معرفت رسول کو حاصل کیا تو رسول خود فرماتے ہیں انا و علی من نور واحد. علی کو وہ مقام معرفت محمد مصطفیٰ حاصل ہے کہ علی کے لیے رسول فرما رہے ہیں انا و علی من نور واحد، میں اور علی ایک ہی نور سے ہیں. اس کا گوشت میرا گوشت، اس کا خون میرا خون، اس کی بات میری بات. جس نے علی سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے علی کے ساتھ دشمنی کی اس نے میں محمد مصطفیٰ کے ساتھ دشمنی کی. یہ مقام معرفت مصطفیٰ ہے کہ علی نے اس درجے پر محمد مصطفیٰ کی معرفت حاصل کی. اور درس یہی دیا، درس یہی دیا کہ زندگی گزرے کس میں؟ خدمت رسول. زندگی گزرے تو کس میں؟ حکم محمد مصطفیٰ کی پیروی. دیکھیں جس معاشرے میں علی رسول کی اتباع کر رہے ہیں، قرآن بار بار آیت اتار کے بتا رہے ہو، جب کہیں دور کھڑے ہو کہ قرآن کی آیت ہے تو رسول کو اونچی آواز سے مت بلاؤ. یہ اس معاشرے میں ہے. رسول اپنا پیغام پہنچا رہے ہیں، کالے نبوت تک جاتے رہے ہیں، اور لوگ وہ بدو کیا کر رہے ہیں کہ اللہ کو قرآن کے اندر آئے کہ اگر رسول تم سے فاصلے پر ہیں، حجرے سے باہر کھڑے ہو کے یا محمد کہہ کر آواز آ دو رسول کو، مجھے پسند نہیں. وہیں جہاں پر علی موجود ہے اتباع رسول کے اندر، قرآن کے اندر آیتیں اتر رہی ہیں کہ کچھ ایسے لوگ بھی ہیں کہ جن کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے کہ دیکھو اپنی آوازوں کو بلند نہ کرو، رسول کی آواز. کلمہ پڑھ چکے ہیں، دین اسلام میں داخل ہو چکے ہیں، لیکن ابھی صحیح معنوں میں معرفت محمد مصطفیٰ حاصل نہیں کی. اس لیے قرآن کے اندر آیت ہے کہ اپنی آوازوں کو بلند نہ کرو. کس سے؟ رسول. زیادہ دیر بیٹھو نہیں ان کے پاس. دیکھو میرے حبیب کو اذیت ہوئی ہے، زیادہ دیر بیٹھو نہیں. کچھ ہیں جن کے لیے کہا ہے کہ زیادہ دیر بیٹھو نہیں، اور کچھ ایسے ہیں کہ جن کے بیٹھنے کے لیے، جن سے ملاقات کے لیے رسول خود مشتاق رہتے ہیں. مجمع میں نظر نہ آئے تو سوال کرتے ہیں کہ آیا نہیں ابھی تک، انتظار کرتے ہیں. سوال ہوتے ہیں تو رک جاؤ، اس کو آنے دو، جواب مل جائے گا. کچھ ایسے بھی ہیں. تو علی نے کس طرح سے، اور وہ علی کے کیوں نہ قربان جائے؟ علی سے کیوں محبت؟ علی سے محبت ہے ہی اس لیے کہ علی نے اپنی پوری زندگی اطاعت رسول میں گزاری، اطاعت محمد مصطفیٰ میں گزاری ہے. ایک لمحے کے لیے بھی علی سے کبھی ایسی کوئی غلطی سرزد نہیں ہوئی کہ جس سے خطری مرتبہ کے چہرے پر کوئی جلال کے آثار. علی کو جب بھی دیکھا چہرہ کھل گیا، ان کو جب بھی دیکھا ایک اطمینان اور سکون حاصل ہوا. علی نے اس طرح سے زندگی. علی سے کیوں نہ محبت؟ علی سے کیوں نہ محبت؟ یہ نہیں ہے کہ ہم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دانے کرنے کو غلام کہتے نہیں. علی خود فرماتے ہیں کہ میں محمد عربی کے پیچھے ایسے ایسے چلتا تھا جیسے اونٹنی کا بچہ اونٹنی کے پیچھے پیچھے چلتا ہے. ایک لمحے کے لیے بھی کیوں نہ ایسے شخص سے محبت کی جائے، پیروی کی جائے کہ جس نے ایک قدم معیت رسول میں اٹھایا ہے. اس کا اپنا نقش پا نہیں ہے، اس نے جب بھی قدم رکھا رسول کے قدم پر قدم رکھا ہے. اور اسی نبی نے بتایا، اور وہی بتا سکتا ہے کہ مقام محمد مصطفیٰ کیا ہے. مورخین نے لکھا، میں نے پہلے بھی عرض کیا، تاریخ دانوں نے لکھا
ہسٹری پر کام کرنے والوں نے لکھا کہ رسول کی زندگی ختمی مرتبہ کی زندگی دو حصوں میں تقسیم ہے، ایک مکی اور ایک مدنی۔ مکی زندگی رسول نے استغفر اللہ نقل مباشر تھوڑی سی ڈیفینسو گزاری تھا، تھوڑا ڈر کے گزاری، کیوں؟ حالات ٹھیک نہیں تھے، تعداد ساتھ نہیں تھی، چند مسلمان تھے، اور وہ بھی کون سے مسلمان جو مزدور طبقے کے، بڑے بڑے بیماری نہیں رہے، بڑے بڑے اس لیے بیمار تھے، اپنا فائدہ نظر نہیں آ رہا تھا، تو بیچارے مزدور جو تھے جب ان کو بتایا گیا کہ یہ پیغام الہی ہے، یہ پیغام حق ہے، تمہارا یہ مرتبہ ہے، ان کو احساس ہوا کہ واقعی ہم بھی انسان ہیں، تو انہوں نے قبول کرنا شروع کیا۔ تو رسول نے وہاں پر بڑی ہی ڈیفینسو زندگی تھی، وجہ کے تعداد ساتھ تھے، لوگ ساتھ تھے، اور چونکہ دوسرے جو تھے وہ طاقت میں بھی زیادہ تھے، تعداد میں بھی زیادہ تھے، مال میں بھی زیادہ تھے، اس لیے رسول تھوڑا بیک فٹ پہ رہ گئے، اگریسو نہیں تھے۔ اور مدنی زندگی رسول کی اس سے بالکل برعکس ہے کہ وہاں جا کے ظاہر تعداد بھی مل گئی، لوگ بھی مل گئے، پیسہ بھی آنا شروع ہو گیا، تو تب رسول کی زندگی کا دوسرا پہلو سامنے آیا۔ اب رسول مدینے جا کر اپنی تعداد کی وجہ سے، لوگوں کی وجہ سے، ان کے ساتھ جو مل کر کھڑے ہو رہے تھے ان کی وجہ سے رسول اگریسو ہو گئے۔ شاید میں اور آپ یہ بات مان لیتے کہ ہم نے دیکھا اسی طرح سے رسول کو ہجرت بھی کرنی پڑی، تو شاید اس کی وجہ یہی تھی، ان کا پلان یہی تھا کہ ہم نے رسول کو نعوذ باللہ من ذالک قتل کرنا ہے، اس لیے رسول نے اس جگہ کو چھوڑ کر مدینے کی طرف رخ کیا۔ تو بات یہ سمجھ آتی ہے کہ ہاں واقعی ہو سکتا ہے، اور رحیم نے جو لکھا ہے اسے ظاہر ہوتا ہے کہ دو پہلو ہے رسول کی زندگی کے، مکی اور ہے، مدنی اور ہے۔ تو مسئلہ یہی ہے کہ جب کسی اہل جہلے سے پوچھے کہ رسول کے بارے میں تو آپ کو کسی طرح کے جواب میں جنہوں نے کافی حصہ رسول کے بغیر گزارا ہو، جب آپ ان سے رسول کی شخصیت کے بارے میں سوال کریں گے تو اسی طرح کا جواب ملے گا۔ لیکن جب آپ اس سے پوچھیں گے کہ جو خود کہتا ہے کہ میں اونٹنی کے بچے کی طرح پیچھے پیچھے چلتا تھا، تو پھر جواب جو آئے گا پھر آپ کو سمجھ آئے گی کہ شخصیت رسول اصل میں ہے کیا۔ یہی سوال جب علی سے ہوا کہ علی کیا آپ نے اپنے سے زیادہ بھی کسی کو بہادر اور شجاع پایا، تو علی نے ایک لمحے کا توقف نہیں کیا، کہا ہاں، کہا کسے؟ کہا محمد مصطفیٰ کو۔ علی جیسا شجاع کہتا ہے کہ مجھ سے بڑھ کر اگر کوئی شجاع ہے تو وہ محمد مصطفیٰ ہے، کیونکہ علی نے پوری زندگی قدم بقدم دیکھا ہے، ایک ایک لمحہ دیکھا ہے۔ علی نے دیکھا ہے کہ رسول کس طرح سے اپنے دشمنوں کو، اللہ کے دشمنوں کو کعبے کی دیوار سے ٹیک لگا کر آیتیں پڑھ پڑھ کر سناتے تھے۔ اگر یہ شجاعت اور بہادری نہ ہوتی تو رسول آپ مکی آیتوں کو کیا کر دیکھتے کہ مکی آیتیں کس قدر سخت آیتیں، اور رسول انہی لوگوں کے درمیان کہ جن کی مذمت میں وہ آیتیں آئی، رسول کعبے کے پاس کھڑے ہو کر ان کے سامنے آیتوں کی تلاوت کرتے۔ تو مسئلہ یہی ہے، رسول کو وہاں سے لے، رسول کی معرفت وہاں سے لے کہ جن کی زندگیاں بالکل اس طرح سے گزری جیسے رسول چاہتے ہیں۔ رسول کی زندگی، محمد مصطفیٰ کی معرفت ان سے لے کہ جن کے بارے میں رسول خود یہ فرماتے ہیں کہ اولنا محمد و اوسطنا محمد و کلنا محمد، دیکھو میں نہیں بھی ہوں گا تو مجھ جیسا ضرور کوئی ہوگا۔ وہ اپنا کچھ نہیں بتائے گا، وہ بتائے گا یہی کہ ہمارے جب محمد مصطفیٰ نے زندگی کیسے گزاری، وہ تمہیں یہی بتائے گا کہ فلاں مقام پر ہمارے جد نے کیا فرمایا، وہ یہی بتائے گا کہ فلاں مقام پر ہمارے رسول نے کیا کیا۔ دیکھو وہ جو بتائے گا وہ وہی ہوگا جو میں نے کیا، نہیں تو کیا ہوگا؟ بٹ جاؤ گے، تقسیم ہو جاؤ گے، اتنے تقسیم ہو جاؤ گے کہ تمہیں ہاتھ رکھنے میں بھی پریشانی ہوگی، تم یہ بھی طے نہ کر پاؤ۔ لیکن اگر ایک دروازے کے ساتھ جڑے رہے، اس کے ساتھ، یہی تو فرمایا نا جاتے ہوئے رسول، کیا فرمایا کہ جا رہا ہوں لیکن تم میں دو گراں قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔
تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا، ایسے نہیں جا رہا۔ تارکون فیکم الثقلین، ثقلین چھوڑ کر جا رہا میں، کیا؟ کتاب، میری کتاب اللہ کی طرف سے ہے اور میرے اہل بیت میری کی طرف۔ اور دیکھو اس لیے نہیں چھوڑ کے جا رہا کہ مجھے ان سے محبت ہے۔ قرآن تو چونکہ معجزہ الہی ہے، مجھ پہ نازل ہوا، اس لیے اطرت کو اس لیے نہیں چھوڑ کے جا رہا کہ مجھے ان سے محبت ہے۔ اطرت کو اس لیے چھوڑ کر جا رہا ہوں کہ یہ تمہیں کبھی گمراہ نہیں ہونے دیں گے۔ قرآن کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، اطرت کو چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ باتیں دونوں کے لیے استعمال کی جاتی ہے کہ یہ دونوں تمہیں گمراہ نہیں ہونے دیں گے۔ ایسے ہی یہی سنتے آئے یہ دونوں تمہیں گمراہ نہیں ہونے دیں گے۔ لیکن کیا آپ نہیں دیکھتے آج بھی کہ لوگ قرآن پڑھ پڑھ کے گمراہ ہو رہے ہیں؟ اگر حدیث رسول یہی ہے تو رابی صاحب، اگر یہی حدیث رسول ہے کہ رسول چھوڑ کے جا رہے ہیں قرآن اور اہل بیت کو کہ یہ دونوں تمہیں لن تضلوا بعدی، کہ تم دونوں کو یہ دونوں تم کو گمراہ نہیں ہونے دیں گے اور یہ تمہیں لے کر آئیں گے کہاں تک؟ میرے پاس حوض کوثر پر۔ تو اس کا مطلب ہے نا کہ یہ دونوں چیزیں گمراہ نہیں کریں گے، اس طرح سارے بیٹھے گے۔ لیکن آج میں اور آپ دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، سب کچھ سامنے ہے کہ لوگ قرآن کی آیتیں ہی سامنے لے کر آتے ہیں اور انہی سے تعویلیں کرتے ہیں اور انہی سے لوگوں کو بھٹکاتے ہیں، کیونکہ قرآن کے اندر آیت موجود ہے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، کئیوں کو گمراہ کر دیتا ہوں، کئیوں کو ہدایت کے راستے پر لگا دیتا ہوں۔ تو سمجھ یہی آنی چاہیے تھی کہ اس آیت کو سامنے رکھتے ہوئے رسول کے اس فرمان کو ذہن میں رکھیں کہ قرآن بھی تب آپ کی ہدایت کرے گا جب اہل بیت اور اطرت آپ کے ساتھ ہوگی۔ اگر آپ نے اطرت کو چھوڑ دیا تو یضل بہ کثیرا، تو بہت سارے ہدایت کے راستے سے ہٹ جائیں گے، گمراہی کے اندھیروں میں چلے جائیں گے۔ لیکن اگر آپ نے اطرت کو ساتھ رکھا تو یہ آپ کو کبھی بھی گمراہ نہیں ہونے دے۔ مسئلہ آج کا یہی ہے، دونوں طرف کا مسئلہ ہے۔ جیسے آپ بہن کی یہی تذکرہ کر رہے تھے کہ صرف و صرف ذکر سے مکمل نہیں ہوگا۔ جو رسول فرما رہے ہیں، جو فرما کر گئے ہیں، جب تک اس پر عمل نہیں ہوگا، کس طرح سے یہ کہنے کے حقدار ہے کہ مالک ہم نے آپ کی خوشی میں خوشی منائی اور آپ کے غم میں غم منائی۔ آج کا سوال، آج کی ضرورت سب سے بڑی یہی ہے کہ زبانوں پر تو جاری ہے، کلمہ حق بھی جاری ہے، نعت محمد بھی جاری ہے، قصیدہ معصومین بھی جاری ہے، لیکن عمل میں کہاں پر ہے؟ عمل میں کہیں بہت پیچھے، کہیں نہ کہیں یہ سمجھ لیا ہے کہ اقرار کافی کر لیا، یہی تو مانگا تھا، اس کے بعد تو کچھ نہیں چاہیے۔ بات وہی کہ اگر معرفت رسول چاہیے تو علی سے، علی کی زندگی کا ایک لمحہ آپ کو عمل کے بغیر نہیں ملے گا۔ وہ تمام تر درجے لینے کے باوجود، وہ تمام تر فضیلتیں لینے کے باوجود علی کا ایک لمحہ بھی۔ دیکھیں آج میں آپ کو حدیث یا کوئی واقعہ تقریب مرتبہ کا سناؤں، جیسے ایک بڑا مشہور واقعہ، ایک شخص آتا تھا رسول کے پاس، شکایت مجھے اپنے پڑوسی کو کہ یا رسول اللہ میرا پڑوسی مجھے بہت تکلیف ہے، بہت تو رسول خدا سے فرماتے دیکھو اس کا شکوہ نہ کرو اور دعا کرو اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے۔ اس کی شکایت کسی سے نہیں، میں بھی دعا کرتا ہوں۔ وہ کچھ دیر گزرے، پھر آ گیا کہ یا رسول اللہ تو تنگ کر رہا ہے، نہیں پایا، اچھا دیکھو اس کی کسی سے شکایت نہیں، میں کوئی دعا کر رہا تھا، دیکھو اس کی شکایت نہ کرنا کسی سے، اللہ سے دعا کروا، صبر کر۔ پھر آیا تیسری رسول کا، پھر کہتے جب وہ چوتھی مرتبہ آیا یہی سوال کہ میرا پڑوسی
مجھے تنگ کرتا ہے، میرے لیے تکلیفیں اور میرے لیے اذیتیں پیدا کرتا ہے. کہتے اچھا تو پھر ایسا کرو کہ اپنے گھر کا سارا سامان نکال کر غریب میں دو. یہ صحیح واقعہ سنا رہا ہوں. اپنے گھر کا سارا سامان اٹھاؤ اور کہاں رکھ دو؟ غریب میں. اور جب لوگ تم سے پوچھے نا کہ یہ کیوں کر رہے ہو بھائی، خیریت تو ہے، کیا ایسا ہو گیا تمہیں اپنے گھر کا پورا سامان نکال کر تمہارے گلے میں لا کر رکھنا پڑا، تو تب کہنا کہ جو میرا ہمسایہ ہے یہ مجھے بہت تنگ کرتا ہے، اس نے میری زندگی عذاب کر رکھی ہے، اسی وجہ سے میں نے اپنے گھر کے سامان کو یہاں رکھا ہے تاکہ نہیں آ سکے. کہتے یا رسول اللہ اس سے ٹھیک ہو جائے گا معاملہ؟ مطلب فرمایا معاملے کو تم جاؤ. کہتے وہ گیا گھر، اس نے آہستہ آہستہ اپنا سامان لا کر گلے میں رکھنا شروع کیا. اب جو پڑوسی تھا وہ بھی دیکھ گیا کہ اپنا سامان لانا. اچھا جیسے جیسے وہ سامان باہر لا کے رکھتا جاتا وہی پڑوسی کہ جو اس کی اذیت کا باعث تھا اس کے چہرے پر تشویش بڑھتی فکر بڑھتی جاتی کہ کر کیا رہے ہیں. کہتے آپ نے پورا سامان لا کر لایا تو سب سے پہلے پوچھنے والا بھی وہی پڑوسی تھا کہ کیا ہوا بھائی، خیریت ہے؟ اپنا پورا سامان یہاں پر لا کے رکھ. کہتے مجھے ختمی مطلبت نے کہا ہے کہ اپنے گھر کا سامان سارا نکال کر باہر رکھو اور جو بھی رستے سے گزرے کہ ایسا کیوں کر رہے ہو تو تمہارا نام لے کر بتاؤ کہ مجھے کس نے تنگ کیا ہے اور بارگاہ الہی میں تمہاری شکایت. کہتے اس جملے کا اتنا اثر ہوا اسی وقت اس پڑوسی سے معافی مانگی، کہا مجھے ایک مرتبہ معاف کر دو، میری طرف سے آئندہ تمہیں کوئی اذیت نہیں کرنی اور مجھے خود لے کر چلو ختمی مطلبت کے پاس، میں ان کی بارگاہ میں بھی مغفرت کروں. یہ اثر ہوا اس جملے کا جو رسول خدا نے کہا. لیکن آج جب میں یہ واقعہ بیان کروں اور آپ سے بھی یہی توقع رکھوں کہ جب بھی آپ کے ساتھ کوئی خدا خاصہ ایسا مسئلہ پیش آئے تو آپ بھی یہی کریں، تو یقیناً ہو سکتا ہے کہ 70-80% آپ کا جواب یہ ہو کہ یہ تو وہ کر سکتے ہیں. یہ ختم مطلبت کے کتنے ایسے واقعات ہیں کہ جہاں پر آپ کے ساتھ جو ہے لوگوں نے آپ کو بدتمیزی بھی کی ہے، ختم مطلب علیہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کس قدر سے. لیکن جب ہم اپنی اس حیات کو آپ کے سامنے رکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ بھی وہی رویہ وہی طرز اپنائیں تو آپ کی طرف سے جواب کیا آتا ہے کہ جناب یہ وہی کر سکتے ہیں، یہ وہ ہستیاں بڑی ہستیاں کہ ہم ان کے جیسے کیسے ہو سکتے، یہ تو وہی کر سکتے ہیں، اتنا صبر انہی میں ہے. تو میں سے ایسی گزارش کروں گا، انہوں نے کب یہ کہا ہے کہ اگر تم یہ کر لو گے تو ہم جیسے ہو جاؤ گے؟ کسی بھی معصوم نے یہ نہیں فرمایا، نہ ختم مرتبہ نے یہ فرمایا کہ جو طرز زندگی میں تمہیں دے کر جا رہا ہوں اگر تم یہ اپنا لو گے تو تم مجھ جیسے ہو جاؤ گے. انہوں نے کر کے ہی اس لیے دکھایا ہے کہ وہ جانتے ہیں کہ انسان کے اندر کس قدر کیپیسٹی ہے. وہ میری اور آپ کی کیپیسٹی کو جانتے ہوئے وہ سنتیں چھوڑ کر جا رہے ہیں، بتا کر جا رہے ہیں کہ ہمارے بعد اگر تم پر کچھ اس طرح کا ہو تو تم نے ہماری روش کو اختیار کرنا ہے. ہماری روش انہوں نے طے کی ہے، لیکن ہم کیا کہتے ہیں کہ یہ وہی کر سکتے ہیں. آپ جب بھی روش محمد والے محمد میں چلیں گے ذرہ بھر بھی اپنے ذہن میں یہ مت لائیے گا کہ اس کے کرنے سے آپ خود جیسے ہو جائیں. نہیں، لیکن وہ آپ سے چاہتے ہیں کہ جو ہم نے تمہارے لیے کر کے دکھایا ہے تم بھی انہیں اپنی زندگی میں جیسے کراؤ، اس سے تم ہم جیسے نہیں ہو جاؤ، اس سے تم ہم جیسے نہیں ہو جاؤ. وہ ایسا عمل کر کے تمہارے درجے اتنے بلند نہیں ہو جاؤ گے کہ تم ہم بن جائیں. نہیں، وہ اور ہی ہیں جن کے لیے فرماتا ہے وہ اور. تو بس میں اپنی بات کو ختم کروں، آپ کی زحمتوں کو تمام کروں اس پیغام کے ساتھ کہ جس قدر ہو سکے اگر محبت رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حقیقی معنوں میں اور اس معرفت کی بلندیوں پر جانا چاہتے ہیں تو اور کچھ نہیں کریں، نہ پوری راتوں کو جاگے، سمجھ رہے ہیں، نہ پوری راتوں کو جاگے اور نہ ہی پورا دن نکالے، نہ ہی تسبیح کے نامے پر اپنی انگلیوں کو پھیرے. صرف قرآن کی آیت چھوٹی سی آیت ہے کہ جو رسول دے اسے لے اور جس سے منع کرے اس سے روک.
لیکن پہلا فریضہ یہ ہے کہ مجھے پتہ ہونا چاہیے کہ رسول دے کیا دے رہے ہیں اور رسول منع کس سے کر رہے ہیں۔ جب تک میں یہی نہیں جانوں گا، یہ جاننے کی کوشش ہی نہیں کروں گا کہ رسول دے کیا رہا ہے اور منع کس سے کر رہا ہے، تو میں کس طرح سے خود کو عاشق محمد سمجھتا ہوں؟ جس کو یہ بھی نہیں پتا کہ جس سے میں عشق کرتا ہوں وہ مجھے دے کیا رہا ہے اور مجھے روک کس چیز سے رہا ہے۔ تو دعا کو صدقہ مالک آج کی رات کا اپنی ہستیوں کا کہ ہم سب اس حاضری کو، اس کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔